کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب بحر الرائق جلد 6 صفحہ 441 پر ہے، عاشق و معشوق آپس میں ایک دوسرے کو جو تحائف یعنی گفٹ دیتے ہیں وہ رشوت ہے، ان کا واپس لوٹانا واجب ہے اور وہ ملکیت میں داخل نہیں ہوتے۔ یعنی عاشق نے اگر معشوق کو دیا تو معشوق کو چاہیے کہ واپس دے دے، کہ عاشق کی ملکیت بنے گا ہی نہیں۔ اسی طرح معشوق نے عاشق کو دیا، یعنی جو بھی ایک دوسرے کو دے گا کسی کی ملک نہیں بنے گا، یہ واپس دینا ضروری ہے، حرام ہے، توبہ بھی کریں۔ اس انگوٹھی بیچتے ہیں، پتہ نہیں رومال بیچتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح کے تحائف جس سے لیے تھے اگر وہ فوت ہو گیا ہو تو اب ان تحائف کا کیا کرے؟ کیا توبہ کر لینے سے تحائف کا رکھنا جائز ہو جائے گا؟ یہ فتح رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 544 پر اس ضمن میں فتویٰ ہے۔ چنانچہ بارگاہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ میں عرض کی گئی، کیا سود اور رشوت کا مال توبہ سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے یہاں نوکری کرنا اور کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، زبانی توبہ سے حرام مال پاک نہیں ہو سکتا، بلکہ توبہ کے لیے شرط ہے کہ جس سے لیا ہے واپس دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو دے، پتہ نہ چلے تو اترا مال تصدق یعنی خیرات کر دے، بے اس کے گناہ سے براعت یعنی چھٹکارا نہیں۔ اس کے یہاں نوکری کرنا، تنخواہ لینا، کھانا کھانا جائز ہے، جبکہ وہ چیزیں جو اسے دے اس چیز کا بے عین ہی یعنی ایز اٹ از مال حرام ہونا نامعلوم ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب محمد۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، مرد کا شہوت کی وجہ سے عورت سے دوستی رکھنا اور اس کو مزید ہلانے کے لیے تحفہ و دعوت کا سلسلہ رکھنا کیسا ہے؟ ایسی دوستی ناجائز و حرام ہے، بلکہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں امرد کی طرف شہوت سے دیکھنا بھی حرام ہے، اور شہوت کی وجہ سے امرد کو تحفہ دینا یا اس کی دعوت کرنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، اسلامی بہن اپنے نامحرم رشتہ دار مثلا بہنوئی، خالو، پھوپھا وغیرہ کو نیت صالحہ کے ساتھ کسی محرم کے ذریعے تحفہ بھجوا سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں بھجوا سکتی۔ تحفے کی تاثیر عجب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تحفہ حکیم یعنی عقل مند و دانا کی آنکھ اندھی کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں
تحفہ دو محبت بڑھے گی. بہرحال عورت کو اپنے نامحرم رشتہ دار کے دل میں محبت کی جڑیں استوار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسی طرح نامحرم رشتہ دار بھی نامحرمہ اسلامی بہن کو تحفہ نہیں دے سکتا. اسی طرح رشتہ داری نہ بھی ہو تب بھی اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنوں کو تحفے نہیں دے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تو کیا اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کیسٹوں کے اور رسالوں کے تحفے بھی نہیں دے سکتے اسلامی بہن کو؟ جی نہیں دے سکتے. کہ یہاں معاملہ یہ کہ جب ٹھنڈی اور گرم تار ملتی ہے تو بلب روشن ہوتا ہے. بس ثواب کا معنی ہے نا. تو اسلامی بہن ہی کیوں کہ اسی کو تحفہ دیا جائے, اسی کی اصلاح کی فکر کی جائے. اسلامی بھائیوں کو دے دیا کرے. تو اسلامی بہن کو چاہے آپ قرآن پاک تحفے میں بھیجیں گے, آخر آپ کو اس سے ہمدردی کاہے کو ہے؟ کروڑوں اربوں کی آبادی ہے, اس میں یہ اسلامی بہن کو آپ کیوں قرآن شریف یا کنز الایمان شریف تحفے میں بھیج رہے ہیں, یا ان کو کیوں آپ رسالہ یا کیسٹ بھیج رہے ہیں؟ آخر اسی سے ہمدردی کیوں, یا امرد ہی سے ہمدردی کیوں کہ امرد کو بھی اسی طرح بعض لوگ دیتے ہیں تحائف. آخر اسی سے کیوں ہمدردی؟ تو اس کے اگر اندر دل کے اندر ایک دم گہرائی میں جھانک کر دیکھیں گے نا تو کوئی کونے کھانچے میں چور چھپا ہوا مل جائے گا. اور شیطان جو وہ نیکی کی آڑ میں بھی آدمی کو برباد کر دیتا ہے, بڑے بڑے عابدوں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے, ولیوں کی ولایتیں سلب کروا دیتا ہے شیطان. کیونکہ نبوت کا زوال ناممکن ہے, محال ہے, لیکن ولی کی ولایت کا زوال ممکن ہے, اور اس کے تو واقعات ملتے ہیں. تو اس لیے ہرگز 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 کسی اسلامی بھائی کو اسلامی بہنوں کو تحفے دینے کی اجازت نہیں, بلکہ اسلامی بہنوں کے لیے تحفے کے لین دین میں معاون ہونا بھی, اس کی بھی اجازت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر جن کسی عورت پر عاشق ہو جائے اور رقم وغیرہ دے تو کیا کرے؟ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حامی سنت ماہی بدعت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمت الرحمان سے فتاوی رضویہ شریف سے ایک ایسی عورت کے متعلق پوچھا گیا جسے جن روپے وغیرہ دے جاتا تھا, تو ارشاد فرمایا جن جو کچھ اس عورت کو دیتا ہے اس کا لینا حرام ہے کہ وہ زنا کی رشوت ہے. یہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 566 پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اگر وہ جن عورت کو زبردستی رقم دے دے تو کیا کرے؟ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 566 ہی پر میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اگر وہ لینے پر مجبور کرے
تو لے کر فقراء پر تصدق یعنی خیرات کی کر دیا جائے. اپنے صرف یعنی ذاتی استعمال میں لانا حرام ہے. یعنی جو شرعی فقیر ہوں مساکین ہوں ان کو دے دے، خیرات کر دے، خود اپنے استعمال میں نہ لائے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.